اگر کسی کو لڑکے کا شوق ہے تو اس کو لڑکے کے ذریعے مینیج کرتے تھے، کسی کو لڑکیوں کا شوق ہے تو اس کو لڑکیوں کے ذریعے مینیج کر کے اس کو میسج کرواتے تھے۔ سر یہ جو گروہ ہے جھنگ کے اندر کاروائیاں کر رہا تھا یا پورے پنجاب میں یہ سرگرم تھے؟ اس کے ساتھ وہ واردات کرتے تھے، اس کے بعد MLC بنوانا، اور یہ عبرت کا نشان بنے لوگوں کو، لوگ ان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یا آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تو وہ سیکرٹلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یا آپ کا نام بھی سیور راز میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، میں ملک نوید، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ ناظرین، تھانہ سٹی جھنگ پولیس کی دبنگ کارروائیاں جاری ہیں۔ ہنی ٹریپس کی وارداتوں میں ملوث ایک بہت بڑے گروہ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یقیناً یہ تھانہ سٹی پولیس کی بڑی اہم کامیابی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تھانہ سٹی کے SHO شاہد امیر صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ سر سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد، آپ نے بہت بڑا گروہ پکڑا۔ ایکچولی ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے پریز کیا اور پوری سوسائٹی نے جس طرح سے ہماری ٹیم ورک کو پریز کیا، اور یہ ایک بہت بڑی ایک گینگ تھا اور ایک بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ پورے ورک کر رہے ہیں، اپنا اس کو پورے سسٹم کو کہیں نہ کہیں کیپچر کر کے۔ اس میں بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ ان کا ایک سرگنا ہے، ایک ٹیم لیڈر ہے جس کے نیچے مختلف لوگ ہیں۔ ان کا بیسیکلی کام کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی بندے کو میسج کرتے تھے، اس کے اوپر وہ پھر ایزی پیسہ کے ذریعے یا اس کے موبائل کے اوپر لوڈ کرتے تھے اگر ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، اس کو اس کے بعد کسی خاتون کے ذریعے یا کسی جو ینگسٹر ہے یا کوئی بالکل ٹین ایجز میں لڑکا ہے اس کے ذریعے میسج کرواتے تھے، اور وہ اس کے پہلے ریکی لیتی تھے کہ اس کے ٹیسٹ کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا اس طرح کا شوق ہوتا تو وہ اس کو اسی حساب سے مینیج کرتے تھے۔ اگر کسی کو لڑکے کا شوق ہے تو اس کو لڑکے کے ذریعے مینیج کرتے تھے، کسی کو لڑکیوں کا شوق ہے تو اس کو لڑکیوں کے ذریعے مینیج کر کے اس کو میسج کرواتے تھے، بیلنس آیا تو مجھے بیلنس واپس کر دیں۔ تو وہ پھر اس کو، کیونکہ ان کی ایک پوری پلاننگ ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ ان کو سیڈیوس کرتے تھے میسجز کے اوپر، اس سے وہ بندہ ان کے نرگے میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر ایک جگہ یہیں جھنگ کے اندر کو پلان کرتے تھے، اس کو بلاتے تھے، اس کے ساتھ وہ واردات کرتے تھے، اس کے بعد MLC بنوانا، مل کرنا، ویڈیوز بنانا اور اس کے ذریعے سے پیسے ہتھیانا۔ یہ بیسیکلی ان کا طریقہ کار تھا واردات کرنے کا۔ سر ایک لفظ استعمال ہوا، ہنی ٹریپ۔ ایکچولی ہنی ٹریپ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہنی جو ہے نا وہ بیسیکلی میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ لفظی معنوں میں جائیں تو ہنی ٹریپ میٹھی چیز کے ذریعے کسی کو ٹریپ کرنا، اپنی طرف کھینچنا، اس کو پھنسانا، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو اس کام کے اندر یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی کسی ایسی چیز جس سے بندہ راغب ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک بندے کو شوق ہے خواتین کا، تو وہ ان خواتین کے میسجز سے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس خواتین کے اس میسجز کی وجہ سے اس کو جو ٹریپ کرتے ہیں، اس کو پھنساتے ہیں، اس ٹرم کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں۔ سر یہ جو کیس بنایا گیا ہے اس میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی؟ اس میں پریمریلی ہم نے 389 PPC لگایا ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ اس میں جو اگر تعریف کریں تو وہ بیسیکلی بیس کرتا ہے جب کوئی بندہ کسی کو بلیک میل کرتا ہے ویڈیو بنا کے یا دیگر کسی ذرائع سے، اور اس سے بھتہ لیتا ہے، یہ بیسیکلی بھتے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو یہ ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے یا آگے کو کارروائی کی تو آپ کے خلاف 376 یا 377 کی ہم کارروائی کریں گے۔ تو یہ بہت ایک بھتے کے اگینسٹ بہت بڑی دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کے اندر، اور اس کا جو ہے وہ جو سزا تو دیکھیں ڈیفینیٹلی جوڈیشری دینی، اور ہم اپنی طرف سے کیس کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیں گے، جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ کریں گے اور صفحہ مثل کے اوپر لے آئیں گے تاکہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے، اور یہ عبرت کا نشان بنے لوگوں کو، لوگ ان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 10 سال سزا ہے اور میکسیمم ان کی 14 سے 15 سال کی سزا ہے، اور ساتھ میں فائن بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میری ٹیم جو ہے وہ بڑی انٹیلیجنٹ ٹیم ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر DSP صاحب کی سربراہی میں پراپر طریقے سے، SP صاحب انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اچھی انویسٹیگیشن کر کے اچھا کیس پروڈیوس کریں گے کورٹ کے سامنے۔ سر یہ جو ٹیم بنی تھی DPO صاحب نے بنائی تھی، آپ سمیت کون سے افسران اس میں شامل تھے؟ کتنی محنت ہوئی ہے سر، یہ ذرا بتا دیں۔ اور دیکھیں جی، اس طرح کی چیزیں ویسے ہوتی بڑی ٹیکنیکل ہیں، جو اس طرح کے گروہ ہوتے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پورے اپنے آپ کو کمپوز کر کے انہوں نے وہ سارا ورک کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے DPO صاحب کو نوٹس میں دیا کہ سر یہ کس طرح کا گینگ یہاں پہ ورک کر رہا ہے، جس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ زیر اطاعت آ چکے ہیں، جس پہ DPO صاحب نے DSP صاحب سٹی چودھری غضنفر صاحب اور میری ٹیم اور پورے تھانے کی ٹیم کو انوالو کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں نے سادہ لوگوں کو، معزز شہریوں کو اس طرح کے ٹریپ سے بچانا تاکہ لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں اور پیسہ بھی محفوظ رہے۔
تو اس کے بعد ہم نے ڈی ایس پی صاحب سٹی غضنفر علی گجر صاحب کی سربراہی میں کام سٹارٹ کیا، جس میں میرے ساتھ میری ٹیم، میرے انچارج انویسٹیگیشن اور دیگر میرے جو آفیسرز ہیں، اس کے اوپر ہم نے آئی ٹی کی مدد سے، ان کے نمبر سے، ان کے جو موومنٹ تھی اس کو ہم نے ٹریک کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی لوکیشنز جو ہمیں پتہ تھیں، جو ہم ایک آئی ٹی کے ذریعے سے لوکیشنز لیتے ہیں، ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ رہتا ہے، آپ نے ہیومن ریسورس کو استعمال کر کے آپ ان کے لوکیشنز لیتے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم نے اس مقدمے کے اندر اس کو پیسے دینے کا لالچ دے کے مزید ان کو اپنے قریب کیا کہ ہم آپ کو اور بھی پیسے دینا چاہتے ہیں اسی بندے کے ذریعے جس کو انہوں نے پھنسایا تھا۔ تو وہ ہمیں جب ہم اس میں تھوڑا سا کامیاب ہمیں فیل ہوا کہ ہم ان کو حاصل کر لیں گے، تو اس کے بعد ہم نے اس کو مزید تیز کر دیا، اور ہمیں جو آخری 2 بندے تھے وہ میلسی سے ملے تھے۔ ہم نے جب پتہ چلا کہ یہ میلسی میں ہے، تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے ان کو واپس بلوانا شروع کیا، مطلب ایک پوری گیم تھی۔ کبھی پوری ٹیم کی محنت اس میں سب ظاہر ہے جی، میرے شورکوٹ میں بھی لڑکے تھے، ایون خانوال میں بھی تھے کہ اگر یہ کہیں راستے میں رکتے ہیں میلسی سے واپس آتے ہوئے تو ہم اس کو وہاں پہ ٹریپ کر لیں۔ فائنلی وہ ہم جس طرح سے ہم نے پلان کیا تھا وہ ہمارے پلان نے ورک کیا، وہ یہاں پہ جھنگ میں آ گئے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس بندے کو بھجوا کے دوبارہ سے کیپچر کیا۔ سر یہ جو گروہ ہے جھنگ کے اندر کاروائیاں کر رہا تھا یا پورے پنجاب میں یہ سرگرم تھے؟ میلسی کا ایک بندہ جس کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے، تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے، اور جو ہم نے ابھی انویسٹیگیشن کی اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو ابھی میں فی الحال بتا نہیں سکتا کیونکہ کیس کا میٹر ہے، کو آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ نہ کرے اس کے اوپر۔ باہر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، وہ دوسرے ڈسٹرکٹس کے ہو سکتے ہیں، دوسری تحصیلوں کے ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ پورا ایک منظم گروہ تھا۔ سر کوئی گرفتاریاں متوقع ہیں اور بھی؟ نہیں بالکل، آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ محرم الحرام چل رہا ہے، اس میں ایک تو پولیس کی مصروفیات بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنی ٹیم کو اسی طرح سے ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ ان کے جو ہماری ایف آئی آر کے اندر نامزد ملزمان ہیں وہ ابھی بالکل سکرین سے آؤٹ ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر ورک کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید نام بھی سامنے آئیں گے۔ بہت سارے ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے نام سامنے آئیں گے، سر دست ہم کوئی اس کے اوپر نہیں بات کر سکتے، انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ کو ایک بریک تھرو دیں گے، اور اسی گینگ کے ریلیٹڈ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے، اور جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے، ڈفرینٹ شعبہ جات سے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو ان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ سر عام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میرے ایک بطور ایس ایچ او میری ایک تمام ہمارے معززین کو ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ مہربانی کریں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھیں، صحیح راستہ چنیں جو صحیح راستہ ہے۔ آپ کسی بھی ایسے ٹریپ میں آ کے، کسی بھی اس طرح کے گروہ کے میسیج کا رپلائی کر کے، یا ان کی میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنی عزت کا بھی تماشا بنا سکتے ہیں، اپنے جو آپ کا مال آپ نے محنت سے کمایا ہوا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دستیاب چیزیں ہیں انہی کو ہی اپنے زندگی کے اندر اس کو شامل رکھیں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کا یا آپ کا نام کہیں نہ کہیں سٹیک پہ آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ پولیس اس کے اوپر ورک کر رہی ہے، اور اس طرح کے کیسز کے بعد جو اس طرح کے گروہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا تگڑا میسج گیا، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پریشر بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پیچھے ورک کر رہی ہوتی ہیں ان گروہوں کے پیچھے، لیکن الحمدللہ ہم نے ڈی پی او صاحب محمد راشد دہ صاحب کی قیادت میں، ڈی ایس پی صاحب سٹی کی قیادت میں، ہم نے بالکل ان تمام پریشر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے تمام طرح کے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر کے ایکچولی جو ایک گینگ تھا جو ایکچولی ورک کر رہا تھا ان کو ہم نے پکڑا، اور ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ لیکن جہاں پہ پولیس کام کر رہی ہے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کی تمام ایکٹیویٹی سے محفوظ بھی رکھیں، اور آپ کے علاقے میں یا آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہو تو وہ سیکرٹلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یا آپ کا نام بھی سیور راز میں رکھا جائے گا۔ اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس نے ڈی پی صاحب کی قیادت میں بہت سارا ورک کیا ہے۔ دیکھیں جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ لوگوں کی ہماری بڑی پرائم رسپانسبلٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو عزت کا تحفظ ہے وہ بہت میجر چیز ہے، ہم اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک ہماری پولیس آفیسرز پورے پنجاب کے اندر تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں، آئی جی صاحب کی قیادت میں پوری ٹیم متحرک ہے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، اور اس طرح کے گروہوں سے، بلیک میلر سے، بتا لینے والے لوگوں سے، باقی جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں ان کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی گینگسٹرز ہیں، یا جتنے بھی ہمارے چور ڈاکو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بتدریج کمی آئی ہے جنگ کے اندر، امن و امان کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ اگر چوری ڈکیٹی کی اس کی جو شرح اس کی کمی میں دیکھتے ہیں، یا پھر اس طرح کے جتنے بھی جو ہمارے سوشل جو ایولز ہیں ان کے اگینسٹ جو ہم کمر بستہ ہیں وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح سے یہ ورک کرتے رہیں اور آپ لوگوں کو محفوظ بناتے رہیں گے۔
جہاں پہ آپ کا رول ہے وہ آپ نے لازمی پلے کرنا ہے. پولیس آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. کمیونٹی پولیسنگ کو اور اپنے تھانے کو مزید اسٹرانگ کریں. جب بھی آپ کی ضرورت پولیس کو پڑتی ہے تو آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ لازمی سپورٹ کریں. انشاءاللہ پولیس آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کمر بستہ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو محفوظ بناتے رہیں گے. چلے سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سٹی موجود تھے. ایکٹیو رہیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آئے تو اپنے متعلقہ تھانے کو ضرور آگاہ کریں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.